سورہ صف میں 28ویں پارے میں اللہ کا ارشاد ہے، من انصاری الی اللہ، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی اور کہا اے لوگو کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ چنانچہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ یا انہی کا بیان ہے، حواریوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے جو مسلمان ہو گئے، اور پچھلے درس میں بھی بیان ہو چکا ہے، انہوں نے کہا آمنا وشہد باننا مسلمون، ہم ایمان لے آئے، اے اللہ تو گواہ رہنا، باننا مسلمون، بے شک ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ مسلمان کا معنی ہے فرما برداری کرنے والا، مسلم فرما برداری کرنے والا، مسلمہ فرما برداری کرنے والے، فرما برداری کرنے والی، مسلمون مسلمین اس کی جمع ہے، معنی یہ نکلے گا سب فرما برداری کرنے والے۔ تو انہوں نے اپنا نام جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرما بردار، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہمیں یہ ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ میں نام کا تو مسلمان ہوں، میں کام کا کتنا مسلمان ہوں، میرے میں اطاعت و فرما برداری کتنی ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، معاملے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت معیشت کے اعتبار سے، حکومت سیاست کے اعتبار سے، میرے زندگی میں کتنی اطاعت و فرما برداری، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اب جو لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو یا تو مسیح کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں، یہ بعد میں انہوں نے اپنے نام رکھے۔ عیسائی عیسیٰ سے، عیسائی کس سے جی؟ عیسیٰ سے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ مسیح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، انہوں نے بڑے اسفار کیے، بڑے سفر کیے، دائیں بائیں تبلیغی اسفار۔ تو مسیح سیاحت سے ہے کہ مختلف انہوں نے سفر کی اللہ کی رضا کی خاطر، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو اسی واسطے عیسائی اپنے آپ کو مسیحی بھی کہتے ہیں، مسیحی برادری، اس لقب سے اپنے آپ کو وہ مسیح کہتے ہیں۔ یا مسح سے ہے، پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے پڑھا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ جس کی آنکھیں نہیں، نابینا ہے، نظر نہیں، اس کے صرف چہرے پہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، برس کی بیماری والا اس کے جسم پہ صرف ہاتھ پھیرتے تھے، مسح کرتے تھے، مسیح مسح سے وہ شفا یاب ہو جاتا، ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اس واسطے یہ لوگ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کو نصارہ کہا جائے، نصارہ کہا گیا ہے۔ نصارہ کا مطلب کیا کہ جو مدد کرنے والے تھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ من انصاری، کون میرا مددگار؟ انہوں نے کہا ہم مدد کریں آپ پر ایمان لانے کی برکت سے، نیکی کرنے کی برکت سے، ایک دن ہم جنت میں جائیں گے اور جنتی ہم کھانے کھائیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے لیے یہ ہو آپ کی دعا کی برکت سے کہ دنیا میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے جنتی کھانے آئیں آسمانوں سے ہمارے لیے، ہم اس سے کھائیں پئیں۔ قالا، اس درخواست پہ، اس فرمائش پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سے، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ جب تمہارا غیب پر ایمان ہے، اللہ کو تم نے دیکھا نہیں، ایمان ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں، ایمان ہے، موت کی بعد کی گھاٹیوں کو تم نے دیکھا نہیں، تمہارا ایمان ہے، جنت جہنم کو دیکھا نہیں، اس کی رحمتوں اور اس کی ہولناکیوں کو دیکھا نہیں، ایمان ہے، تو تم اس طرح کی فرمائش نہ کرو۔ انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے پھر عرض کیا، قالوا، انہوں نے کہا اے عیسیٰ، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان نأکل منہا، ہم اس سے کھائیں اس دنیا میں، منہا اس دسترخوان سے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جنتی نعمتیں استعمال کریں، کھائیں پئیں۔ اور اگلی بات یہ ہے وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وَنَعْلَمَ، اور ہمیں یقین ہو جائے، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور یہ جو منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور خود استعمال کریں، کھائیں پئیں، اس پہ گواہی دینے والے ہو جائے۔ سوال یہ ہے، یہ کیسے مخلص ساتھی تھے؟ ابھی ہم نے پڑھا وہ مخلص ساتھی تھے، سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے کیسے مخلص ساتھی تھے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم کھائیں، ہمارے دلوں میں تسلی پیدا ہو جائے، ہمیں یقین ہو جائے آپ نے سچ کہا ہے، ہم گواہ ہو جائیں۔ کیا ان کو کوئی شک تھا ان کی باتوں کے اندر؟
کیا دل سے ان کو یقین نہیں تھا؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں یقین پیدا ہو جائے۔ یہ باتیں انہوں نے کیوں کہی اگر وہ حواری تھے، مخلص ساتھی تھے، سچے ساتھی تھے؟ تو یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ علم کے 3 درجے۔ پہلا درجہ علم الیقین، دوسرا درجہ عین الیقین، تیسرا درجہ حق الیقین۔ ان تینوں کی تعریف یہ ہے، آگ جلاتی ہے، یہ علم الیقین ہے، یہ علم الیقین ہے، ہم سب کو علم ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے عین الیقین، اپنی آنکھ سے بھی دیکھ لیا کہ واقعتاً آگ جلا رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے عین۔ عین کہتے ہیں دیکھنے کو، آنکھ کو، آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک چیز جل رہی ہے اور وہ راکھ بن کے ختم ہو گئی، تو مزید اضافہ ہو گیا اس علم کی کیفیت کے اندر، اس کی سطح کے اندر، اس کی کیفیات کے اندر۔ ایک تیسرا درجہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے حق الیقین، اور حق الیقین یہ ہے کہ کوئی آدمی اس علم کے بعد، اس دیکھنے کے بعد خود آگ کے اندر جل بھی جائے، اس کو اور یقین ہو جائے گا کہ واقعتاً جو میں نے سنا تھا، جو میں نے دیکھا تھا، واقعتاً آگ کا جلانا، اس کی تپش، اس کی پریشانی بہت سخت۔ یہ 3 درجے، ان کو پہلا درجہ حاصل ہو چکا تھا جس کو کہا جاتا ہے علم الیقین، اور میرے آپ کا سب کا درجہ یہی ہے علم الیقین۔ عام طور پر ایمان ایسے ہی ہوتا ہے عام لوگوں کا۔ دوسرا درجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں، انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور دیکھ کے یا اللہ یہ جو بڑا درجہ ہے علم الیقین سے اگلا درجہ عین الیقین والا یہ حاصل ہو جائے، اور تیسرا دیکھنے کے بعد ہم کھائیں بھی اور اس کو استعمال بھی کریں تاکہ ہمیں اگلا درجہ حاصل ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ حق الیقین۔ بالکل اسی طرح میرا آپ کا ایمان ہے علم الیقین، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، سب جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو وہ ہو جائے گا عین الیقین، اور جب انشاءاللہ ہمیں اور آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو گئے تو پھر ہمیں تیسرا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا حق الیقین۔ اور یہ مطالبہ کرنا جو ہے کوئی ایسی بات نہ تھی جس کو ہم گناہ کہہ سکیں، اس لیے کہ دوسرے پارے میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں ان کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے، انہوں نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا رب ارینی انظر الیک، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارینی کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا، کس کیفیت کے ساتھ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا اے ابراہیم اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، بلا ولکن لیطمئن قلبی، مجھے یقین ہے اللہ، کیوں نہیں، میرا پکا یقین ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے دل میں ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ چنانچہ ان کو وہ کیفیت دکھائی گئی تو اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ 4 پرندے لے لو، کوا، مور، مر، کبوتر، اور ان کو ذبح کرو اور ان کو ان کے ہڈیوں سمیت قیمہ بنا دو، مختلف پہاڑوں پہ ان کے پھر اس قیمے کو رکھ دو، پھر ان کو تم پکارو تو پکارتے ہی وہ زندہ ہو کے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تو یقین کر لے ان اللہ عزیز الحکیم۔ یہ قرآنی واقعہ ہے، سورۃ البقرہ 3 پارے کے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بیان فرمایا۔ بہرحال پھر جب انہوں نے دعا فرمائی، اللہ کے حضور عرض کیا تو آسمان سے خوان نازل ہوا۔ اگلے دروس میں انشاءاللہ اس کی تفسیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں کا یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم کے، هل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے آپ کا رب، ان ینزل علینا، کہ وہ ہم پر اتارے، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان۔ قال، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ
تم اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم یقین کرنے والے ہو قالوا نريد انہوں نے کہا نريد ہم چاہتے ہیں ان نأکل منها کہ ہم اس سے کھائیں وتطمئن قلوبنا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والے